السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اب تک جو ہمارے اس چینل کو یا ہمارے پیج کو لائک نہیں کیے، سبسکرائب نہیں کرے، وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ گیارہویں شریف کی کیا حقیقت ہے؟ ہم اور آپ بخوبی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ گیارہویں شریف دراصل حضرت پیران پیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منائی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے اس کی حقیقت اور اس کی ریئلٹی، اس کی سچائی اور اس کے تہ تک پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کسی کی سنی سنائی بات پر اعتماد کر لینا اور اس کے بعد ان باتوں کو دوسروں تک شیئر کرنا، یہ انسان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دلیل یہ سبق وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، رواہ مسلم فی کتاب المقدمہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب المقدمہ کے اندر اس حدیث کو لیا ہے۔ راوی حدیث جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کسی بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ انسان صرف سنی سنائی باتوں کو بیان کرے۔ بالفاظ دیگر صرف سنی سنائی باتوں کو یا اس قسم کے میسیجز کو انسان تحقیق کیے بغیر دوسروں تک پہنچائے، تمام کے تمام لوگ اس زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، 11ویں شریف ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو لوگ مناتے ہیں، خصوصاً یہ ربیع الاول کے بعد جو ربیع الاخر کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کی 11 تاریخ کو محبوب سبحانی پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی مناسبت سے لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں۔ سوال یہ ہے، سب سے پہلے ان کی حقیقت معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دراصل عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 471 یعنی 471 ہجری یا 470 ہجری مطابق عیسوی کے اعتبار سے 1077 یا 1078 کے تحت ہوتی ہے۔ ان کی وفات 10 ربیع الاخر 11 نہیں 10 ربیع الاخر 561 ہجری میں 561 ہجری میں بمطابق 1166 1166 عیسوی میں ان کی وفات ہوتی ہے۔
اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 561 ہجری میں ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اتنے سالوں کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے، اور اس وفات کے دن کو مطلب اس طور پر لوگ یوم وفات یا غم کہہ لیجئے یا تقرب کہہ لیجئے یا ایصال ثواب کہہ لیجئے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ کیا وہ انسان اگر کسی انسان کہ یوم وفات کو اس طور پر عید یا جشن یا اس اعتبار سے ایصال ثواب کے لیے خاص کرے، جس میں خصوصی طور پر لوگ کھیر بنا کر لوگوں میں تقسیم کرے، کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سالوں کے وفات ہونے کے بعد وہ دین کا حصہ بن سکتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ جبکہ سن 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے دین کو کمپلیٹ کر دیا، یہ کہہ کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج مطلب آج نہیں، بہت پہلے سن 10 ہجری میں، سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، من ابتدع فی الاسلام بدعا ویرا حسنا فکزام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لقولہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لم یکن یومئذ دینا ولا یکون یومئذ دینا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاعتصام کے اندر یہ قول نقل کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد اگر کوئی نئی چیز ایجاد کر اس کو دین کا حصہ قرار دے تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے کے مترادف ہے۔ اور مزید انہوں نے یہ کہا جو اس وقت دین نہیں تھا اب دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو اب خود غور کریے نا، 600 ہجری سے پہلے جو لوگ گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس طور پر جو اکابرین کی جماعت گزری ہے، پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں نے ان چیزوں کو بہتر کیوں نہیں سمجھا؟ اور اتنے سالوں کے بعد پیدا ہونے والے انسان کے نام پر اس طور پر اگر برسی منائی جائے اور اس کے نام پر اگر کھانا تقسیم کیا جائے تو کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ ان چیزوں کی تردید کرتے ہیں۔ کس طور پر وہ تردید کرتے ہیں؟ بنیت الطالبین کے اندر کہتے ہیں، لو جاز ان يتخذ يوم موته يوم مصیبت لكان اليوم الاثنين اولى بذلك اذا قبض الله عز وجل نبيه محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فيه كذلك ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبض فيه۔ یعنی کہ اگر کسی کے موت کے دن کو اس کے یوم وفات کے بطور منانے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو پیردر یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن یعنی منڈے کو آپ کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، اس دن کو یوم وفات کا جشن منایا جاتا۔ اسی طریقے سے آپ کے ساتھی یارگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جب قبض کی گئی جس دن، اس دن کو یوم وفات کے تاریخ یا تاریخی یوں کہہ لیجیے شریعت کا حصہ قرار دیا جاتا، لیکن اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کی چیزوں کی تردید کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اسلام کے اندر ایک نئی چیز ہے اور نئی چیز بالکل بدعت ہے۔ وہ کیسے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان القرآن اذا لم ينطق بشيء ولم يرى
ولم يرى في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء والقرض أثر الصحابة ولم ينقل أحد منهم قولا فالكلام فيه بدعة وحدث. یعنی کہ جس بارے میں قرآن بالکل خاموش ہو، احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہ ملتا ہو، صحابہ کرام سے اس کے بارے میں کوئی منقول نہ ہو، تو آپ تو ایسے امر کو دین کا حصہ قرار دے کر اس پر عمل کرنا، دین کے اندر ایک نئی بات داخل کرنا ہے اور اسی کو بدعت کہتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں لوگوں نے بعد میں ایجاد کی ہے. عاشورہ کی طرح محرم میں جس طور پر رسومات انجام دیے جاتے ہیں لوگوں نے ایجاد کی، اسی اعتبار سے لوگوں نے اس طور پر ایجاد کی اور اس کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے لوگوں نے اس طور پر یہ اس قسم کے رسومات ایجاد کی جس کی کوئی حقیقت اسلام میں بالکل نہیں. نقطہ یہ ملا، ایصال ثواب کے طور پر لوگ اس طور پر جو کرتے ہیں، ایصال ثواب کبھی بھی ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے تین ہی چیز درست ہے. اب اگر غیر کے نام پر کوئی کھانا پکائے یا کھانا بنے تو یاد رکھیے اس قسم کے کھانا کھانے کے قطعی اسلام میں اجازت نہیں ہے. آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 173. آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 3. آپ پڑھیں گے سورۃ النحل چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 115. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت بتایا گیا کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ غیر کا نام لیا جائے وہ ساری چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. البتہ اس قسم کے کھانے میں اگر کوئی آپ کو مدعو کرے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس قسم کے مدعو کو ایکسپٹ نہ کرے اور ایسی دعوت کو قبول نہ کرے اور ایسی دعوت میں قطعی طور پر نہ جائیں. گویا کہ اگر آپ جاتے ہیں تو گویا کہ لعن اللہ من اوى محدثہ کے تحت جو کسی بدعتی کو پناہ دے، دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے اور اس کے بعد اس کے سپورٹ میں یعنی ان کی دعوت کو اگر ایکسپٹ کریں تو گویا کہ آپ ان کے ہاں میں ہاں ملانے کے جیسے ہیں. اور ایصال ثواب اس طور پر تو پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. قرآن حکیم میں آپ پڑھیے، خود پڑھیے، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے. آپ پڑھیں گے سورۃ المومنون چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 99 to 100. اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے سورۃ المنافقون چیپٹر نمبر 63 ورس نمبر 10 میں رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس طور پر میت کو ثواب بالکل نہیں پہنچایا جاتا ہے. اگر اس طور پر میت کو ثواب پہنچانے کے ایصال ثواب پہنچانے کا کوئی راستہ ہوتا تو میت چپ چاپ قبروں کے اندر سوتا رہتا، رونے اور گڑ گڑانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ اللہ تو دوبارہ زندگی دے اور تاکہ ہم جا کر دنیا کے اندر نیک اعمال کرے، اچھے عمل کرے، صدقہ و خیرات کرے اور تیرے نیک بندوں میں شمار ہو جائے. یاد رکھیے 11ویں شریف کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے اور اسلام میں ایسی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا. عبدالحق لکھنوی رحمہ اللہ باقاعدہ ما ثبت سنہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ بعد کے لوگوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ کے واسطے آئیے قرآن کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے آئیے احادیث کی طرف. حق کو جاننا ہے، حق کو معلوم کرنا ہے تو آئیے قرآن کی طرف، آئیے حدیث کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.